بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چنگیز مسجد سے جب نکلا تو وہ چوری چھپے نہیں چل رہا تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ گلی کا موڑ موڑا تو اسے پھر کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، گلی تاریک تھی اور اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب کہ یہ وہم نہیں تھا، وہ آگے چل پڑا۔ اپنے ٹھکانے کے قریب جا کر اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر کپڑوں میں چھپا لی۔ اس کے کپڑے ایسے تھے جو کوئی شک پیدا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسے کپڑے عیسائی بھی پہنتے تھے۔ اب وکٹر اور چنگیز کی کوشش یہ تھی کہ یہ معلومات کریں کہ صلیبی فوج کہاں کہاں حملہ کرے گی اور اس کے کوچ کا پروگرام کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرنے کے انتظامات شروع ہو گئے تھے۔ قاصدوں کی بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہ دونوں جاسوس اس سرگرمی سے بظاہر لاتعلق ہو کر اس کی ہر ایک تفصیل معلوم کرنے میں مصروف تھے۔ ریمانڈ کی حیثیت میزبان کی تھی کیونکہ یہ اس کا دارالحکومت تھا۔ اس نے ایک رات تمام صلیبی حکمرانوں، اعلیٰ کمانڈروں اور دیگر اعلیٰ حکام کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ یہ رات وکٹر اور چنگیز کے لیے غیر معمولی مصروفیت کی رات تھی۔ چونکہ مہمانوں میں بادشاہ بھی تھے، اس لیے انہیں شراب وغیرہ پیش کرنے میں زیادہ مستعد رہنا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مستعدی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مہمان ہوش میں رہتے ہیں۔ شراب میں بدمست ہو کر جب وہ بد اخلاقی کے مظاہرے کرنے لگتے ہیں تو ملازموں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس ضیافت میں جتنے مرد تھے اتنی ہی عورتیں بھی تھیں۔ ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں، جوان عورتیں بھی، اور وہ بھی بڑھاپے کو جوانی کا دھوکہ دے رہی تھیں۔ وکٹر اور چنگیز کھانا اور شراب وغیرہ لانے والے ملازموں کی نگرانی کرتے اور بھاگتے دوڑتے رہے۔ ایک جوان یورپی عورت نے چنگیز سے 2-3 بار شراب مانگی۔ چنگیز نے ہر بار کسی ملازم یا ملازمہ کو بلا کر کہا کہ اسے شراب دے۔ اس وقت مہمان ریمانڈ کے محل کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ یہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ چنگیز ہر ملازم سے کہہ کر شراب منگواتا تو اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ہاتھ سے تھوڑی سی پینا چاہتی ہوں۔ تم نوکروں کو حکم دے کر ادھر ادھر ہو جاتے ہو۔ چنگیز نے نوکروں کے سے لہجے میں کہا، میں لا دیتا ہوں۔ یہاں نہیں، میں باہر باغ میں جا رہی ہوں، وہاں لانا۔ چنگیز شراب کی ایک خوشنما سرائی لے کے اس جگہ چلا گیا جہاں وہ عورت بیٹھی تھی۔ یہ محل کا باغ تھا، وہاں بھی مہمان بکھرے ہوئے تھے، ہر ایک کے ساتھ ایک عورت اور ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ صرف یہ عورت اکیلی تھی اور چنگیز ذرا حیران بھی ہوا کہ ایسی جوان اور خوبصورت عورت اکیلی کیوں ہے۔ اس پر تو مہمانوں کو مکھیوں کی طرح بنبنانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے پیالے میں شراب ڈالنے لگا تو عورت نے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے یورپ کے کسی گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ وہ لڑکپن سے شاہ ریمانڈ کے شاہی سٹاف میں ہے۔ تم تھوڑی سی دیر میرے پاس رک سکو گے؟ عورت نے پوچھا اور پیالہ اس کی طرف بڑھا کر کہا، لو میرے پیالے میں تم پیو، پھر میں پیوں گی۔ اس کی آواز میں التجا اور تشنگی تھی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نوکر ہوں، آپ شاہی خاندان کی خاتون ہیں، میں اس وقت نوکری کے فرائض ادا کر رہا ہوں۔ عورت نے اس کی کلائی پکڑ لی اور پیاسی مسکراہٹ سے کہا، اس وقت مجھے اپنا نوکر سمجھو، تم شہزادے ہو، یہ تو دل بتایا کرتا ہے کہ کون کیا ہے۔ آپ اکیلی کیوں ہیں؟ کیونکہ میرے جذبات مجھے اجازت نہیں دیتے کہ جس سے مجھے نفرت ہو اس کے ساتھ ہنسو کھیلوں۔ جو مجھے اچھا لگتا ہے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تم نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا نہیں،
किसी ने देख लिया तो मुझे सूली पर खड़ा कर दिया जाएगा। अगर तुमने मेरे प्याले से एक घूंट ना पिया तो मैं तुम्हें सूली पर खड़ा कर दूंगी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने और आगे होकर धीमी आवाज में कहा, पागल, तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें इधर बुलाया है। मुझे टालने की ना सोचना। मैं शराब नहीं पीऊंगा। ना पियो, मगर मैं जब भी और जहां भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। राशिद चंगेज फहमो फिरासत का मालिक और तजर्बाकार इंसान था। वो इस पर जरा भी हैरान ना हुआ कि एक ऊंचे तबके की हसीन व जमील औरत उसकी दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। उसे ये ख्याल भी आया कि ये किसी बूढ़े जर्नेल की जवान बीवी होगी या ये किसी ऐसे खाविन की बीवी होगी जो इस वक्त किसी और की बीवी के साथ मगन होगा। एक वजह तो साफ थी, चंगेज खूबरू आदमी था जिसकी कद बुध में बड़ी कशिश थी। ये पहला मौका नहीं था कि किसी औरत ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की हो। सलीबी हुक्मरानों और आला अफसरों की दावतों में शराब पेश करने वाली लड़कियां खास तौर पर हसीन और दिलकश थीं। इनमें से दो चंगेज के साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन चंगेज ने अपने किरदार को इनसे बचाए रखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे जो फर्ज देकर भेजा था उसका तकाजा था कि वो अपने किरदार के किले को मस्मार ना होने दे। अली बिन सुफियान ने उसे ट्रेनिंग के दौरान जहन नशीन कराया था कि जहन अयाशी की तरफ माइल हो जाए तो फराइज जहन से निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके जहन में औरत को एक ऐसे जहर की मानिंद बिठाया गया था जो ईमान खा जाता है। रिमांड ऑफ त्रिपोली के महल में उसकी हैसियत ऐसी थी कि वो जिस मुलाजिम या मुलाजिमा को चाहे नौकरी से निकलवा सकता था। उसकी अपनी हैसियत का असर तो जादू का सा था। वो ये भी जानता था कि सलीबियों का कोई किरदार नहीं। उनकी औरतें बेहयाई और बदइखलाकी को काबिल फख्र समझती हैं। इन वजूहात की बिना पर चंगेज के लिए ये औरत और इसकी ये बेतकल्लुफी अजूबा नहीं थी। वो चूंकि खुसूसी काबिलियत का जासूस था, इसलिए उसने फौरन सोच लिया कि वो इस औरत को ये बताए बगैर कि वो जासूस है इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस औरत ने उसे ये जो कहा था कि जहां भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, इसमें हुक्म या धमकी नहीं बल्कि दोस्ताना बेतकल्लुफी थी। और इसके लहजे में जो तासुर था उसे चंगेज भी अच्छी तरह समझता था। औरत की मुस्कुराहट के जवाब में वो भी मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट से उसने शिकारी को उसके बिछाए हुए जाल में फांसने की कोशिश की थी। अब मुझे जाने की इजाजत है, मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई, आप मेहमानों में चली जाएं। उसने जरा झिझक कर पूछा, आप किसकी बीवी हैं? बीवी नहीं, दश्ता हूँ। औरत एक आला कमांडर का नाम लेकर कहने लगी, कमबख्त के पास बेशुमार दौलत है, यहाँ आकर उसे एक और मिल गई है। मुझे भी आजाद नहीं करता। मुझ पर उन जज्बात का नशा तारी रहता है जो अपने दिल की पसंद और नापसंद के पाबंद होते हैं, या शायद दिल उनका पाबंद होता है। ये वो जज्बात हैं जो ये नहीं देखते कि जो इंसान दिल पर काबिज हो गया है वो बादशाह है या गुलाम। मुझे तुम्हारी हैसियत से कोई गर्ज नहीं, मुझसे दूर ना भागना, ये जुल्म होगा। तुम पहले इंसान हो जिसे मेरे दिल ने पसंद किया है। मैं जिस्मानी आलूदगी की प्यासी नहीं, मेरी रूह प्यासी है। इसकी प्यास तुम्हारी आंखों के चश्मे बुझा सकते हैं। अब जाओ, कल रात मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगी। जिस वक्त चंगेज इस औरत के साथ बाग में था, विक्टर मेहमानों में घूम फिर रहा था।
اس کے کان ان چند ایک صلیبیوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے جنہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پیش قدمی کس طرف کی جائے، حملہ کہاں کیا جائے۔ اسے کام کی کچھ باتیں معلوم ہوئی لیکن یہ ابھی تجویزیں اور مشورے تھے۔ راشد چنگیز بھی مہمانوں میں چلا گیا اور رینالڈ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ رینالڈ اپنے ساتھیوں سے اپنا وہی عزم دہرا رہا تھا جس کا اس نے کانفرنس میں اظہار کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ جنگی طاقت تھی جس کے زور پر وہ بڑے اونچے دعوے کر رہا تھا۔ اگلے دن چنگیز کے پاس ایک آدمی آیا جو اس کے گروہ کا جاسوس تھا۔ اس نے اسے پیغام دیا کہ آدھی رات کے لگ بھگ امام کے پاس جائے، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دن گزرا اور رات آ گئی۔ چنگیز اور وکٹر ریمانڈ کے کھانے کے کمرے میں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ رات بہت دیر سے فارغ ہوئے۔ چنگیز نے ابھی وکٹر کو نہیں بتایا تھا کہ ایک عورت اس کی دوستی کی خواہاں ہے۔ فارغ ہو کر اس نے وکٹر کو بتایا کہ وہ کپڑے بدل کر امام کے ہاں جا رہا ہے۔ وکٹر نے اسے چند ایک باتیں بتائیں جو امام کو بتانے والی تھیں۔ چنگیز نے کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھ کر چہرہ امامے میں چھپا لیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں چلا گیا۔ اس عمارت سے کچھ دور سرسبز میدان تھا جس میں درختوں کی بہتات تھی، پھولدار پودے بھی تھے اور اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے اس قدرتی باغ میں سے گزر کر جانا تھا۔ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چنگیز نے پہلا کام یہ کیا کہ مصنوعی داڑھی اتار کر چوہے کی جیب میں ڈال لی۔ اسے خطرہ تھا کہ اس جگہ وہی آدمی آ سکتا ہے جو اس جگہ ملازم ہوگا اور وہ اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے رفتار سست کر لی اور آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ سایہ دائیں طرف آ رہا تھا اور جب قریب آیا تو بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی، اور اس کے ساتھ نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ وہی عورت تھی۔ چنگیز نے کہا، محل کی گھٹن نے دماغ خراب کر دیا ہے، ہوا خوری کے لیے ادھر نکل آیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں آ رہی تھی، ادھر آتے دیکھا تو تمہارے پیچھے آنے کی بجائے اس طرف سے آئی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بیٹھو گے یا ٹہلو گے؟ میں سرئی اور 2 پیالے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ راشد چنگیز نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور اتنی رات گئے کہاں سے آ ٹپکی ہے، اور کیا جس کی وہ دشتہ ہے وہ اسے ڈھونڈے گا یا نہیں۔ وہ اس قدر سمجھ سکا کہ یہ عورت جذبات سے مغلوب ہے اور خطرے مول لے رہی ہے۔ چنگیز نے اس سے راز لینے کے ارادے سے کہا، تم اپنے کمانڈر آقا سے نجات چاہتی ہو، یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی پر چلا جائے، مگر ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی فوج میں ہے؟ وہ بالڈون کی فوج کی ہائی کمان کا جرنیل ہے۔ شاید لڑائی پر چلا جائے مگر وہ مجھے اور دوسری لڑکی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ لڑائی کا کوئی امکان ہے کیا؟ اور وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں اسے بالڈون نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لڑائی کا امکان پیدا کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کہاں ہے؟ میں نے کبھی توجہ نہیں دی، تم چاہو تو پوچھ کر بتا دوں گی۔ راشد چنگیز نے اس سے کچھ اور باتیں بھی پوچھیں۔ اس عورت کو جو کچھ معلوم تھا اس نے بتایا اور جو معلوم نہیں تھا اس کے متعلق کہا کہ پوچھ کر بتا دے گی۔ عورت نے جذباتی لہجے میں کہا، کوئی لڑے یا مرے تمہیں اس سے کیا؟ اگر اس نے مجھے میدان میں جانے کو کہا تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی بیوی تو نہیں، میں نہ اپنے موجودہ آقا کی غلام ہوں، نہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری دشمنی ہے۔
مجھے اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ میں ان سب کو جو اپنے آپ کو صلیب کے محافظ کہتے ہیں زہر دے کر مار دینا چاہتی ہوں۔ اس نے چنگیز کو بٹھا لیا، دونوں پیالے زمین پر رکھ کر ان میں شراب انڈیلی اور ایک پیالہ چنگیز کی طرف بڑھا کر بولی، ایسی تنہائی اور ایسی تاریک رات کے رومان کو لڑائی کی باتوں سے تباہ نہ کرو، یہ لو پیو۔ چنگیز کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ 1.5 سال سے ان شرابیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں انہیں شراب پلاتا تھا، لیکن اس نے خود کبھی نہیں پی تھی۔ اس گنہگار ماحول میں جہاں اسے گناہوں کی بڑی ہی دلکش دعوتیں ملتی ہیں، اس نے اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی عورت مل گئی جس کی وساطت سے وہ اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر سکتا تھا، لیکن یہ عورت اسے شراب پیش کر رہی تھی۔ خطرہ تھا کہ اگر اس نے اس جذباتی عورت کی پیشکش ٹھکرائی تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ فرض کی ادائیگی کی خاطر وہ شراب کے 2 گھونٹ پیے یا اتنی قیمتی عورت کو ضائع کر دے۔ مجھے شراب پسند نہیں۔ خدا نے تمہیں مردانہ حسن اور شجاعت کا بڑا ہی دلکش مجسمہ بنایا ہے، لیکن شراب قبول نہ کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم پتھر کا بے جان مجسمہ ہو۔ کچھ دیر انکار اور اصرار کا تصادم جاری رہا۔ چنگیز نے اس حسین عورت کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر منہ سے لگا لیا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ پیالہ خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرنے لگا جیسے اس کے خیالات اور نظریات کی دنیا میں بھونچال آ گیا ہو۔ اس کے ارد گرد دیواریں گر پڑیں اور وہ آزادی کے احساس سے لطف اندوز ہونے لگا، جیسے کال کوٹری سے رہا کر دیا گیا ہو۔ وہ نسوانی جسم کے لمس سے آشنا نہیں تھا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ جاسوسی کے لیے اسے جو منتخب کیا گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا اور پیچھے کا اسے کوئی غم نہیں تھا۔ مگر اس صورتحال میں جب ایک دلکش عورت اسے شراب پلا کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا شادی شدہ نہ ہونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ یہ عورت اسے گناہ کی دعوت نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس سے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، جو روح کو مسرور اور مخمور کر دیا کرتی ہے۔ چنگیز کی فطرت میں چونکہ گناہ کا عنصر نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں کوئی بیہودہ ارادہ نہ آیا، مگر اس صلیبی عورت کے ریشمی بالوں کے لمس نے، اس کی پیاسی اور جذباتی باتوں نے، اس کے سڈول بازوؤں اور اس کے نرم و گداز گالوں نے اسے وہ راش چنگیز بھی نہیں رہنے دیا تھا جو شراب کے چند گھونٹ حلق سے اترنے سے پہلے تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ وہ جب جدا ہونے کے لیے اٹھے تو عورت نے اس سے پوچھا، تم نے مجھ سے لڑائی کے متعلق کچھ باتیں پوچھی تھیں، مجھے سب کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم اپنے تمام سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو میں کل رات جواب فراہم کر دوں گی۔ اچانک چنگیز کے اندر وہ چنگیز بیدار ہو گیا جو سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اسے اپنے فرائض یاد آ گئے اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس پر شراب اور ایک حسین عورت کا نشہ طاری ہے اور اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عورت سے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح لڑائی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، میں آرام اور سکون کی زندگی کا شیدائی ہوں۔ اگر میرے سوالوں کا جواب لا سکو تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری فوج جدھر حملہ کرنے جا رہی ہے ادھر مجھے بھی جانا پڑے گا، اور وہ جگہ اور علاقہ کون سا ہوگا۔
کیونکہ شراب ساتھ جائے گی اور ملازم بھی ساتھ جائیں گے، اس لیے مجھے بھی ساتھ جانا پڑے گا۔ واپس آ کر اس نے اسی وقت وکٹر کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے رنج اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ امام سے ملنے جا رہا تھا، مگر راستے میں اس عورت نے روک لیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ صلیبیوں کی اس عیاش دنیا میں صبح سویرے جاگنے کا کوئی بھی عادی نہیں تھا۔ چنگیز امام کے پاس جا سکتا تھا مگر منہ میں شراب کی بو لیے وہ مسجد میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے دل پر یہ بوجھ بھی سوار ہو گیا کہ شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اسے جب اس عورت کا خیال آیا تو اس میں اسے کوئی عیب نظر نہ آیا، بلکہ اس پر اس کی محبت کا خمار اثر نو سوار ہو گیا۔ یہ پاک محبت کا سرور تھا جس سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وکٹر نے جگایا۔ سورج اوپر اٹھ آیا تھا۔ وکٹر نے پہلی بات یہ پوچھی کہ امام سے مل آئے تھے؟ کیا بات ہوئی؟ نہیں، میں مسجد تک نہیں جا سکا۔ چنگیز نے وکٹر کو حیران کر دیا اور تمام تر واقعہ سنا کر کہا، اگر میں شراب پیے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس عورت سے جدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر پھر بھی تم آگے کوشش کرنا کہ آئندہ شراب نہ پیو۔